امریکی عہدیداروں کے مطابق لیبیا میں اقوام متحدہ کا منظور شدہ نو فلائی زون قائم کیا جا چکا ہے اور صدر قذافی کے فضائی دفاع کے نظام کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ افریقہ میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل کارٹر ہیم: میرے اندازے کے مطابق ہماری کارروائیاں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ متحدہ فوجی کارروائیوں کے آغاز کے بعد ہم نے لیبیا کے فوجی جہازوں کو پرواز کرتے نہیں دیکھا ہے۔ لیبیا کے بحری جہاز یا تو بندرگاہوں کو لوٹ گئے ہیں یا وہاں سے نکلے ہی نہیں۔ ان حملوں کے آغاز کے بعد ہمیں لیبیا کی حکومت کے ریڈار کی حرکات کا بھی کوئی نشان نہیں ملا ہے۔ جنرل ہیم نے کہا کہ فضائی حملوں کے نتیجے میں صدر قذافی کی فوج اب لیبیا کے شہر بنغازی کا رخ نہیں کر رہی، جو باغی گروپوں کے قبضے میں ہے۔ ان حملوں میں امریکہ نے اپنے کچھ سب سے بھاری ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اتوار کو امریکی وائس ایڈمرل ولیم ای گورٹنی نے کہا: ہم ضرورت پڑنے پر مناسب نشانوں پر مزید میزائل حملوں سے انکار نہیں کر رہے۔ لیکن امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ آئندہ دنوں میں اپنی کارروائیاں محدود کر دے گا۔ امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس: ہم اتحاد میں شامل رہیں گے، اس میں ہمارا فوجی کردار ہوگا، لیکن ہم سب سے نمایاں طور پر شامل نہیں ہوں گے۔ فضائی حملوں کی مدد سے لیبیا کے شہر بنغازی میں موجود باغیوں کو حکومت کے حملوں سے کچھ سکون ملا، لیکن لیبیا کی اپوزیشن کے مطابق لیبیا کے مغربی خطے میں واقع شہر مصراتہ کے گرد حکومت کی فوجوں کا گھیراؤ ہے اور بین الاقوامی فوج کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو انسانی ڈھالوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کرائی جا سکی ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کی فوجی کارروائیوں پر عرب ملکوں میں ملا جلا رد عمل ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ عامر موسیٰ نے اتوار کو کہا کہ یہ فوجی کارروائیاں ان کی توقعات سے زیادہ شدید ہیں، لیکن پیر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ایک ملاقات کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ کی لیبیا میں نو فلائی زون کے قیام کے لیے قرارداد کی حمایت کی۔ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا: میں پھر لیبیا کے حکام کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل کریں، لڑائی ختم کریں اور شہریوں کو مارنا چھوڑ دیں۔ لیبیا میں نو فلائی زون قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی اتحاد میں شامل ملکوں کے خلاف لیبیا کے صدر معمر قذافی کے رد عمل کے امکانات پر بھی بحث جاری ہے۔ لیبیا اپنے مخالفین کے خلاف دہشت گرد حملوں کا پہلے سہارا لے چکا ہے۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی پر پرواز کرتے ہوئے پینام کی ایک پرواز میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس واقعے سے 2 سال قبل ہی جرمنی میں ایک ڈسکو میں دھماکہ ہوا تھا جہاں امریکی فوجوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس حملے میں 2 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ لیبیا نے دونوں واقعات کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک سابق عہدیدار کہتے ہیں کہ اس وقت صدر قذافی کے پاس ایسے حملے کا بہانہ ہے، لیکن ان کے پاس ضروری وسائل نہیں۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے واضح ہے کہ ان کا یہ ارادہ ضرور ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو صلاحیت ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا وہ اب ایسے حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی صلاحیت ایک مرتبہ پھر بڑھا سکتے ہیں؟ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی اتحاد لیبیا پر نو فلائی زون برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لیبیا کی حکومت اپنے شہریوں پر مزید حملے نہ کر سکے اور قذافی ان حملوں کا نشانہ نہیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔